ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا مدنی تاجدار کو عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور بڑے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم معنی سمجھے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بے شک اس آیت کریمہ میں رب کائنات کسی اور مذاہب کے لوگوں سے، یہودی یا نصارہ یا غیر مسلم یا پارسی، کسی بھی اور مذاہب کے لوگوں سے، کسی اور مذاہب کے ماننے والوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اسلام میں آ جاؤ، بلکہ رب کائنات اس سے کہہ رہا ہے جو پہلے اسلام میں آ گیا، اللہ کو ایک مان رہا ہے، اللہ کے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حبیب رسول مان رہا ہے۔ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اسلام میں جب تم مسلمان ہو گئے، جب تم کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جب مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، تو تم آدھے ادھورے ایمان والے نہ رہو، بلکہ مکمل طور پہ پورے کے پورے تم اسلام میں آ جاؤ۔ یہ اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے، اس کا نام کوئی غیر یا کوئی اور انسانوں نے نہیں دیا ہے، بلکہ رب کائنات خود کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ خود دین اسلام کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہے، خود اللہ نے اس کا نام رکھا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمُونَ، اور ہمارا آپ کا رب کائنات نے ہم سب کا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن مقدس ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے، ہم سے اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، مگر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ تھوڑا یہودی کا نقل کر لے، تھوڑا یہودی نصارہ کا نقل کر لے، تھوڑا پارسی کا نقل کر لے، تھوڑا ہندو غیر مذہب کا نقل کر لے، جب تھوڑا ہلکا سا ہم مسلمان ہیں تو ہلکا سا اسلام کا عمل کر لے۔ کھانے کا طریقہ یہودی کا لے لیتے ہیں، بیٹھنے کا
طریقہ یہودی کا لے لیتے ہیں، چلنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، تجارت کرنے کا طریقہ، مرنے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پورے طریقہ ہم غیروں کا لے لیں۔ بس ہم اپنا نام اپنا کام یہ کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا چلنا پھرنا کھانا پینا پیدا ہونا بچہ پیدا ہو تو غیر مذاہب کا طریقہ اپنائیں گے، جب بچے کی شادی ہو تو غیر کا طریقہ اپنائیں گے، جب ہم مر جائے تو غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں۔ ہم اسلام کا طریقہ کب اپنائیں گے؟ ہم جانیں گے کب؟ ہمیں اسلام کی پرواہ نہیں، ہم غیروں کا غور کریں، اپنے آپ میں دیکھیں۔ آپ بیٹھے ہو مسجد میں، سب اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمارے اندر طریقہ کس کا ہے؟ داڑھی یہودیوں نے چھلوایا، اس کا طریقہ یہ ہمارے داڑھی سے چھلوا رہے ہیں، داڑھی کو نالی میں پھینک رہے۔ تمام نبیوں کی سنت ہے، یہاں تک کہ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ واجب کے برابر ہے داڑھی رکھنا۔ غیر کا طریقہ ہے یہ لباس، اسلامی لباس یہ ہے، ہمارا جامچہ پہنتے چڈا پہن لیتے ٹی شرٹ پہن لیتے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہم ماننے والے، اللہ ہم سے کہہ رہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آؤ، جب تم ایمان لے آئے ہو تو پورے کے پورے آ جاؤ۔ مثال دے کے سمجھاؤں آپ کو، آپ اسلام سے ماننے والے آپ ڈرتے کس سے؟ اگر کوئی آپ کے مذہب کو برا کہتا، اگر مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں، اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک صاف و شفاف پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ پانی صاف ہے، پاک ہے، پینے کے لائق ہے، اگر آپ کو 10 لوگ کہے کہ یہ پانی نہیں ہے، پیشاب ہے، یہ شراب ہے، تو آپ مانیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں گلاس ہے، اس کے اندر جو پانی وہ صاف ہے، پاک ہے، پینے کے لائق ہے، مگر 10 لوگ آ کر کہیں کہ نہیں یہ پیشاب ہے، یہ شراب ہے، یہ گندگی چیز ہے، تو آپ مانیں گے اسے؟ نہیں نہ مانیں گے۔ آپ کہیں تم بیوقوف کہ میں خود اپنے ہاتھ سے پانی لیا، صاف پانی لیا، پینے کے لیے نکالا، یہ پیشاب شراب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے دین اسلام دے کر تم سے راضی ہے، یہ دین اسلام سے ہم راضی ہے۔ جب اللہ ہمیں اسلام دے دیا ہے، یہ دین کو اچھا کہہ رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے بہتر جو مذاہب وہ اسلام ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے تو ہم مانتے کیوں نہیں؟ غیروں کی بات میں کیوں کر جاتے ہیں؟ آج غور کریں نا، محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا، 10 محرم گزرا ہے نا، اس دن کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ سب کو پتا ہے کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اب سوال پیدا یہ ہو رہا ہے، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ یا یزیدی امام حسین سے معاذ اللہ کہہ رہا تم گانا بجاؤ، امام حسین سے کہہ رہا معاذ اللہ ایک بات کہہ رہا ہوں، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یزید نے امام حسین سے کہا ہوگا کہ تم شراب پیو تو تمہیں شہید کر دیں گے، امام حسین نے کہا کہ چلو میں شراب پیتا ہوں، ناچتا ہوں، تو معاذ اللہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اس لیے تو امام حسین شہید نہیں ہوتے نا۔ امام حسین جو شہید کیے گئے شراب کو بند کرنے کے لیے، اسلام کے اندر جو خلافات یزیدی نے پیدا کیا تھا، شراب نوشی کو عام کر دیا تھا، زنا کو عام کر دیا تھا، گانا بجانے کو عام کر دیا تھا، داڑھی چھلوانا کو عام کر دیا تھا، یعنی اسلام کے تمام قوانین کو چھوڑ کر وہ اپنا طریقہ اپنانے لگا تھا۔ تو امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، ان سے بیعت نہ کہ اپنا سر دے دیے، اپنے بیٹا کو شہید کروا دیے، اپنے بھائی کو شہید کروا دیے، مگر اسلام کے اندر ایک بھی خلافات کو آنے کے لیے اجازت نہیں دی۔ یہی بات ہوئی تھی نا، یہی بات ہے نا۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، خاص کر کے نوجوان اور جو ماں باپ اس سے باپ سے کہہ رہے ہیں، آج ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں؟
محرم کے نام پہ، تعزیے کے نام پہ، امام حسین کی محبت کے نام پہ معاذ اللہ ایسے ایسے خرافات پیدا کر دیے لوگ نے کہ لڑکیاں بلا بلا کر امام حسین کے نام پہ قوالی چل رہا ہے، یا علی علی کا قوالی چل رہا ہے، اس پہ لڑکیاں ناچ رہی ہے، لڑکیاں کو نچوا رہے ہیں۔ یہ اسلام امام حسین اس لیے شہید ہوئے تھے، امام حسین کے نام پہ آپ اپنی بیٹیوں کو نچوائے، لڑکیاں بلائے۔ ایسے ایسے ویڈیوز آئے ہمارے پاس میں کہ لڑکیاں اسکرٹ پہنے، ہاف کپڑے پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے باضابطے گاڑی محفل سجائی گئی، پیچھے لکھا ہوا بڑے سے بینر میں یا عباس، آگے لڑکیاں ناچ رہی ہیں لنگی ہو کر کے۔ یہ امام حسین کے لیے محبت ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے نا۔ آپ غیر مذاہب کے تہواروں میں دیکھیں، اس کے ہولی میں جا کر دیکھیں، دیوالی میں دیکھیں، اور بھی جو اس کے جو ایریا نکلتے اس میں دیکھیں، اپنی بیٹیاں کو ناچنے والی کو بلا کر نچواتے ہیں۔ آج مسلمان اسی کی نقل کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ نام ہم کہتے ہیں کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، نعرہ لگاتے حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور امام حسین کے نام پہ آپ یہ گناہ کرواتے ہیں اور تعزیہ بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے، دیکھے بھی ہوئیں گے، ایسے ایسے تعزیہ ہم نے دیکھا کہ سیم آپ دیکھیں گے تو میں پہلی مرتبہ دیکھا تو چونکا کہ یہ مورتی کہاں سے آ گئی، جو ہندوؤں کی دیوی ماں ہے، درگا ہے، سیتا، اس کی طرح سیم فوٹو بنا کر کے اس کے تعزیہ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے آگے آپ جا کے ناریل چڑھاتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، پیسے اٹھاتے ہیں۔ آپ تو حد تو یہ ہو گئے کہ عورتیں، گھر کی عورتیں صبح صبح پلیٹ میں روٹی، چاول، دال کیا کیا لے کر اس کے چاروں طرف بھون کے اس کے سامنے تعزیہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسلام میں یہ طریقہ ہے؟ آپ نے اسلام پڑھا؟ یہ اسلام میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ کسی اولیاء نے کیا ہو، کسی صحابہ نے کیا تو ہمیں بتاؤ نا۔ کیا آپ تعزیہ بنائے، محرم بنائے، اس پہ جا کر آپ ناریل چڑھائے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے نا کہ مورتیوں کے سامنے جا کر وہ پرساد، مٹھائی، پھل فروٹ لے جا کے رکھتے ہیں۔ اب بتاؤ نا ہمیں کہاں لکھا ہے کتابوں میں؟ کہاں لکھا کہ اپنے گھر کی بیٹیوں کو محرم کے دن بازاروں میں بھیجو، مردوں سے دھکا کھائے؟ آپ کی غیرت نہیں مرتی؟ آپ کا غیرت ختم ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو کہ جس حسین کی بیٹی بہن کو یزیدیوں نے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھلے اونٹ پہ بیٹھا کر کے کوفے کے میدانوں میں بازاروں میں گھمایا تھا؟ جس حسین کی بیٹی کو، بہن کو کوفے کے بازاروں میں وہ بیٹی جب پردے چھن لے گئے تو اپنے بال کو اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ حیا کا یہ عالم تھا، گھر کا گھر شہید ہو گئے، بیٹے بچے سب شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے، مگر اسلام کے ایک بھی قوانین کو فراہم نہیں کی۔ آپ کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، پڑھتے مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں تو غیروں کا طریقہ اپنانا ہے جس پہ ہمیں مزہ آئے، غیر ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے اسلام میں؟ کیا محرم بنائے، اس میں جا کے چڑھاوا چڑھائے؟ یہ لوگ تو عجیب کپڑے پہن لیتے، وہ رسی باندھ لیتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کچھ ہے اسلام میں کوئی طریقہ ہے؟ اگر ہم بولیں گے نا کھول کے تو کہیں گے یہ مولانا جو امام ہے دیوبندی ہے۔ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ یہ دیوبندی محرم کے خلاف بول رہا ہے۔ محرم کے خلاف نہیں بولا، اس کے اندر تو آپ خلافات پیدا کیے نا، اس کے خلاف بول رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان در خاندان سب سنی ہے، ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے ایسے ایسے ولی گزرے ہیں۔ آپ بنگلور چلے جائیں، وہ ہمارے دادا، ہمارے جو چچیرے دادا وہ ان کے مزار ہے، وہاں جا کے دیکھیے آپ، ایسے جلالی گزرے اپنے بھتیجے کو، بیٹے کو، اس نے کہہ دیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو وہ بچہ آج تک کامیاب، پورے خاندان برباد ہو رہا ہے۔ وہ بھی ایسے وہ بزرگ نہیں، اپنے وقت کے بڑے محدث مفتی گزرے ہیں، اس خاندان سے ہم ہیں۔ آپ ہمیں دیوبندی کا لیبل نہیں دے سکتے، ہمیں جو حق کہنا ہم کہیں گے، آپ جو خرافات پیدا کرتے ہیں۔ اسلام میں بتاؤ نا ہمیں
محرم کے سامنے جا کر آپ چڑھاوا چڑھایا ہے کہیں لکھا؟ خوشیاں کس نے منایا تھا؟ 10ویں محرم کے دن پتہ کیا ہوا تھا؟ امام حسین جب شہید ہو گئے نا تو یزیدیوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، امام عباس اور ان کے جو ساتھی تھے تمام کے سروں کو جسم سے الگ کر دیا اور نیزے پہ لٹکا کر کے کوفے کے میدانوں بازاروں میں گھمایا تھا. کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے دمشق تک لے کے گیا تھا. خوشیاں مناتے گیا تھا. محفلیں سجائی گئی تھی. جو دارالحکومت تھی اسے سجایا گیا تھا. امام حسین کے سر کو تخت کے نیچے رکھا گیا تھا. یزیدی ابن زیاد تخت پہ بیٹھا امام حسین کے سر کو لاکھ سے مارا تھا. اب اس کی خوشیاں منا رہے. کربلا کے میدان میں جتنے شہداء تھے نا تمام کے جسم پہ گھوڑے دوڑایا گیا. اتنا گھوڑا دوڑایا کہ جسم کے ہڈی چور چور ہو گئے تھے. امام حسین کے اہل بیت کے خیمہ میں آگ لگا دیے گئے تھے. جو مال اسباب تھے سب تمام کو لوٹ لیا تھا. خوشیاں کس نے منائی تھی وہاں؟ ناچا کس نے تھا وہاں؟ ڈھول تاشے کس نے بجائے تھے؟ امام حسین اہل بیت میں کوئی ایسا تھا جو خوشیاں مناتے یا ڈھول بجاتے؟ جو عورتیں تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی. ایک بچے تھے زین العابدین وہ بیمار تھے. آج ہم ناچتے گاتے اپنے گھر کے بیٹے کو شوق سے بیچتے سبیلے لگاتے پانی پلاتے. آپ مجھے بتاؤ نا یار یہ بے نمازی کو ہم شبیل پلائیں گے پانی پلائیں گے؟ جو اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھیں گے مگر جلوس میں نکلے ہوئے ناچ لے گئے. ایسے گانے والے کو آپ سبھی پانی پلا کے جس میں طاقت دے کہ آؤ گانا گاؤ ناچو. تمہیں سبھی پلانا تو اپنے محلے کے غریب کو پلاؤ نا. پانی پلانا ہے تو ایسے لوگوں کو پلاؤ جو مسافر ہو سے پلاؤ نا. محرم کے دن ناچ رہا ہے گا رہا ہے عورتوں کو دھکا مارا عورتیں دھکا کھا رہی ہے اس سے ہم سبھی پلا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں حلیم دے رہے کھانے کے لیے. جو نماز کی پرواہ نہیں کرتا. امام حسین کا نعرہ امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اذان ہو رہی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ محبت ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ آپ کی غیرتیں کہاں مر گئی ہیں؟ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بیچتے کیوں ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ کربلا کا یاد نہیں آتا آپ کو اس دن جب آپ کی گھر کی عورتیں بیٹیاں باہر جاتی تو یاد نہیں آتا آپ کو کہ سکینہ نے زینب کے ساتھ کیا کیا تھا یزیدیوں نے؟ آپ کو احساس نہیں تو یاد نہیں آتا؟ ہم تو کہتے کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں. محبت کا یہ طریقہ محرم ختم محبت ختم. ایک محرم شروع امام حسین سے محبت کا نعرہ لگا شروع 10 محرم ختم محبت ختم. یہ کیسی محبت ہے؟ اسے محبت کا نام دیں گے آپ؟ ہمارے آپ کے پاس دولت ہم آپ سے دوستی کر لیں گے جب تک آپ کے پاس پیسہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. جب آپ کے پیسے ختم آپ کو لات مار کے بھاگ جائیں گے تو یہ محبت ہو یہ دوستی ہوگی؟ یہ تو بے وفائی ہے نا. دھوکے بازی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ نا مجھے. ایک محرم آیا تو امام حسین کے نام پر اسٹیٹس پہ اسٹیٹس نعت پہ نعت قوالی پہ قوالی 10 محرم تک خوب چلیں گے خوب ناچیں گے. 10 محرم ختم 11 محرم شروع سب ختم. یہ اسٹیٹس لگانا محبت ہے؟ قوالی سننا محبت ہے؟ نعت سننا محبت ہے؟ اصل محبت جو ہے نا ان کے طور طریقے پہ ان کے نقش قدم پہ چلنا. بتاؤ نا محبت کا دعویٰ کرنے والے کتنے کے چہرے پہ داڑھی ہے؟ بتاؤ نا محبت کا دعویٰ کرنے والے کے کتنے لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ فجر کی نماز پڑھ کے آدھی جمعہ کی نماز پڑھنے آئے. بتاؤ نا مجھے. بتاؤ نا محبت کا دعویٰ کیے تھے تو بتاؤ نا مجھے. کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے آدھی جمعہ کی پڑھنے آئے؟ آج دیکھیں نا کتنا اچھا انسان ہے بڑھیا ہے کہ پورے ہفتے فجر کی نماز 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے. آج جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت فجر کی قضا پڑھیں گے. وہ جو پوری زندگی کی نماز قضا اسے کب پڑھیں گے؟ یہ فجر کی نماز کی قضا پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے جو صاحب ترتیب ہے. صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں جب سے عقل بالغ ہوا ہے 6 نماز سے زیادہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو قضا اسے ادا کرے پھر ادا کو ادا کرے. آپ
بتائیں نا کتنی نمازیں آپ کی قضا آپ کو تو خود ہی یاد نہیں ہے. اور قضا کی ترتیب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آپ کی قضا ہوئی اس کی نیت کرے. قضا نماز پڑھنے کی طریقہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آپ کی قضا ہو اس کی نیت کرے. آج فجر کی نماز قضا ہوگی، سال بھر کی نماز قضا اس کی نیت نہیں کرنا. یہ آج ہم کر رہے ہیں نا، ہم تو دین سے دعا میں پڑھنا تھوڑی نا اسلام کو. یہ مولانا امام بکلے تو جمعہ کو ڈکیں گے، جو کہیں گے اپنا وقت گزارنا ان کو گزارنے دو. ہمیں آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، ہمیں آپ کی فکر ہوتی ہے. ایک اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے نا، یہ ہم سے پوچھے گا میدان محشر میں، تو ہم تو کہہ دیں گے نا ہم نے تو سمجھایا تھا لوگوں کو، ہم تو بڑے ذمہ ہو گئے نا. اگر ہم آپ کو نہیں بتاتے نا تو ہم پکڑے جاتے، آپ بچ جاتے. ہمارا کچھ نقصان نہیں ہے. نقصان آپ اپنے جانوں پہ خود ظلم کر رہے ہیں. جہنم کی آگ میں آپ جلیں گے، آپ کا جسم جلے گا، اور وہاں کوئی کسی کو مدد کرنے کے لیے نہیں جائے گا. کیوں نہیں سمجھتے آپ اپنی سی بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. کسی غیر سے کافر سے نہیں کہہ رہا اللہ، کسی عیسائی سے نہیں کہہ رہا، کسی نصرانی سے نہیں کہہ رہا، کسی پارسی سے نہیں کہہ رہا، کسی بدھ سے نہیں کہہ رہا، کسی اور غیر مذاہب کے ماننے والے سے نہیں کہہ رہا، ایمان والوں سے کہہ رہا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ. کیوں نہیں آتے؟ کس بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. دنیا کی ساری بات کو سمجھ جاتے ہیں، بس اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو. جو ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے نا، اس میں ہمارا کیا نقصان ہے بتائیے نا. اگر اس پہ ہم عمل کریں تو ہمیں جنت مل جائے گا، یہ نقصان ہے کہ فائدہ ہے؟ فائدہ ہے نا. اگر ہم اسلام پہ عمل کریں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ کیا ہے بتائے نا ہمیں. یہ بھی آپ سمجھ میں نہیں آئی بات. اگر ہم اسلام پہ پورے عمل کریں گے تو رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے فائدے کی بات ہے، نقصان کی بات ہے؟ ہم تو دنیا کے فائدے کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، آخرت کے فائدے کے لیے کچھ تو کرو، کچھ تو کر لے. آخرت کے فائدے کے لیے کچھ تو کر لو آپ. بس اتنا سمجھے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلام نے پورے طور پہ آیا، آپ پڑھے اسلام کو، اس پہ عمل کریں نا. آپ عمل کریں گے تو آپ کی دنیا بھی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی